السلام علیکم. کیا آپ کا بچہ کسی بھی کلاس اسائنمنٹ یا ایگزام سے پہلے بہت پریشانی کا شکار رہتا ہے؟ متلی کی کمپلین کرتا ہے، سر درد، پیٹ درد، رونا وغیرہ کامن ہے؟ یا آپ کے بچے کو فیصلہ سازی میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سے کپڑے پہنوں، کہاں جاؤں، کہاں نہ جاؤں؟ یا پھر آپ کے بچے کو بہت ساری فکریں پیش ہو جاتی ہیں جب بھی اس نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے، جب بھی کچھ کرنا ہو تو سوالات ہی ختم نہیں ہوتے؟ اگر ایسا ہے تو آج کا پروگرام آپ کے لیے ہے. ہم نے اپنے پچھلے بہت سے پروگرامز میں بڑوں میں انگزائٹی کے بارے میں بات کی اور اس سے نپٹنے کے طریقہ کار پہ بھی. آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں میں اضطراب اور انگزائٹی کس طرح نظر آتی ہے اور آپ بچوں کو کس طرح مدد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی انگزائٹی کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں. اگر ہم بچوں میں اضطراب کی علامات پر بات کریں تو جسمانی علامات میں پیٹ درد، سر درد، پسینے آنا، متلی کا احساس ہونا اور شدید رونے کی کیفیت شامل ہے. دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، منہ ڈرائی رہنا، یہ بھی کچھ بچے رپورٹ کرتے ہیں. بیہیویئرل علامات کی بات کریں تو جگہوں، چیزوں اور لوگوں کو اوائڈ کرنا، اس کے علاوہ بہت کلنگی رویہ ہو جانا یا پھر فوراً سے لیش آؤٹ ہو جانا اور سارا وقت فکروں اور سوچوں کی وجہ سے اپنے کام پہ اور کسی چیز پہ فوکس نہ کر پانا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جانا. جو فکریں اور پریشانیاں بچے محسوس کر رہے ہوں، حالات سے ان کی نوعیت اور شدت زیادہ ہو اور یا پھر وہ وقت کے ساتھ سیٹل بھی نہ ہو بلکہ بڑھتی جائیں. بچوں میں بہت زیادہ لو سیلف اسٹیم ہونا کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دیں، ان سے کچھ برا نہ ہو جائے، کوئی ان سے ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی شامل ہے. فیصلہ سازی نہ کر پانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک، یہ بھی اضطراب کی کیفیت میں دیکھا گیا ہے. میں آپ کے ساتھ 4 بچوں کی کہانیاں شیئر کروں گی اور ان کہانیوں کے ذریعے ہم 4 اہم اضطراب کی ڈائنامکس پہ بات کریں گے اور ان سے نمٹنے کے ممکنہ طریقہ کار پر. ہم بات کریں گے کہ جسمانی علامات کو کیسے نمٹا جائے، اگر بچے بہت زیادہ فکریں اور سوچیں رکھیں تو ان کو کیسے نمٹا جائے، اگر بچے چیزوں کو، جگہوں کو اوائڈ کریں تو تب کیا کیا جائے، اور اگر فیصلہ سازی نہ کر پائیں تو ان کو ہم کیسے مدد کریں. لیلا 9 برس کی ہے اور جب بھی اس کو کلاس میں پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں چلی جاتی ہے. اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیلا کو اس انگزائٹی سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ اس کے احساسات کو ویلیڈیٹ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر یہ کہا جائے کہ بچوں کو ایگزامز یا پریزنٹیشن سے پہلے ایسی کیفیات محسوس ہو سکتی ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ بچوں سے بات کریں تو آپ کے لہجے میں چڑچڑا پن نہ ہو، آپ کام طریقے سے بات کریں، کیونکہ جتنا کام آپ رہیں گے بچوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل بنیں گے کہ جب وہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں تو ان کو کس طرح سے اس سے نمٹنا ہے. تو کاملی بچوں سے پوچھیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کون سی ایسی چیز وہ کرتے ہیں جن سے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی جسمانی علامات کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور وہ طریقے جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ ان کو استعمال کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اضطراب کی جسمانی کیفیات سے نمٹنے کے لیے ڈیپ بریدنگ بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ کس طرح سے گہرے سانس لے سکتے ہیں، ناک سے اندر، منہ سے باہر. ساتھ ساتھ ان کو امیجری استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی بتائیں کہ اگر وہ بہت اضطراب محسوس کریں اور بہت باڈیلی سمٹمز ہوں تو وہ تھوڑی سی بریدنگ پہ کام کریں. اس کے بعد وہ امیجن کریں کہ وہ کسی سیف اور کام سپیس میں ہیں. وہ ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، وہ ان کے کمرے کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک گراؤنڈنگ کا ایلیمنٹ بھی شامل کر دیں کہ کون سی سینسز اپنی وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کام کر سکتے ہیں. کوئی چیز دیکھ کے، کوئی چیز سونگھ کے، کسی چیز کو ٹچ کر کے، کسی چیز کو سن کے یا ٹیسٹ کر کے. عمر کے مطابق ان کو انگزائٹی کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں کہ ہمارا برین کئی دفعہ ہمیں سگنل ذرا زیادہ دے دیتا ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جیسے کوئی خطرہ ہے، جبکہ اتنا بڑا کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا. اگر لیلا کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ میں کچھ غلط بول دوں گی، بچے میرا مذاق اڑائیں گے، میں فیل نہ ہو جاؤں، تو اس کو مدد دیں کہ وہ اپنی ان اینکشس تھاٹس کو کام تھاٹ سے ریپلیس کرے، اور لیلا کو خود کہیں کہ وہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ سکتی ہے. مثلاً کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اگر کوئی چیز غلط ہو گئی، اگر ایک آدھ بچہ ہنس بھی دیا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی.
انگزائٹی کی کیفیت ایونٹ سے پہلے اکثر زیادہ ہوتی ہے، مگر جیسے ایونٹ شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ انگزائٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیلا کو یہ بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر پریزنٹیشن کے دوران بھی وہ اینکشس محسوس کرے تو اس کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسے دوستوں کو دیکھے جن کو دیکھ کے اس کا برین کام ہوتا ہے، وہ ریلیکس محسوس کرتی ہے۔ کوئی دوست کی طرف اگر وہ دیکھتی ہے، یا کوئی باہر ایسی یا دیوار پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو اس کو کام کرتی ہے، تو یہ چیز اس کو مدد دے سکتی ہے۔ یا وہ اپنے ہاتھ میں اگر کسی چیز کو ٹچ کرتی ہے جس سے وہ کام محسوس کرتی ہے، تو یہ طریقہ کار بھی لیلا کو سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جس سے وہ اپنے اینکشس پارٹ آف دا برین کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گی۔ آئیے اب سلیم کی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم 11 سال کا ہے، اور ہر چھوٹے یا بڑے کام سے پہلے اس کو بہت ساری فکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ کب پہنچیں گے، سفر کے دوران کچھ برا نہ ہو جائے۔ جب کسی میلے پہ جانا ہوتا ہے تو یہ سوچ آتی ہے کہ اگر میں گم گیا تو کیا ہوگا، کھاؤں گا کیا، کروں گا کیا، وغیرہ۔ سلیم کے ان ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنے سے بھی مدد ملے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بتانے سے بھی مدد ملے گی کہ کبھی کبھی سوچ ہماری ہمیں زیادہ چیزوں کو، حالات کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ اس کا خطرہ اور ڈر اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز بھی مدد دے سکتی ہے کہ اگر آپ سلیم کے ساتھ پلان کر لیں کہ اچھا اگر آپ گم گئے میلے میں تو کیا کیا جائے گا، آپ کس کا نمبر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ میلے میں کوئی ایک جگہ موجود ہوتی ہے جہاں آپ جا کے بتا بھی سکتے ہو کہ یہ میری والد یا والدہ کا نام ہے، یہ ان کا نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں۔ سلیم کو ہم مزید اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ جو بھی سوچیں اور فکریں اس کو ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ انالائز کر کے سوچے کہ کون سی چیزیں ہونے کا حقیقت میں امکان ہے، اور کون سے سوچ ان کی ایگزیجریٹڈ ہے یا انریلسٹک ہے۔ اس طرح سے سوچنے میں جو ان کی تھاٹس ایسی ہیں جو کہ ریئلسٹک ہیں، ان پہ ایک پلان بنا لینا مدد دے گا، اور جو انریلسٹک ہیں اور ایگزیجریٹڈ ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے اگر وہ ان کی جگہ کام تھاٹس رکھے گا تو اس کو مدد مل سکتی ہے۔ یہ بھی اپنے آپ کو بتانا کہ مجھے انگزائٹی کی وجہ سے ایسی سوچیں آ رہی ہیں، وہ بھی بہت پاورفل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی ضرور کروں گی، ان بچوں کو جن کو سفر، میلہ یا کسی کام سے پہلے بہت ساری پریشانیاں اور سوچیں لگ جائیں، ان کے لیے اینٹیسپیٹری پیریڈ کو کم کر دیں۔ جتنا وقت ان کے پاس زیادہ ہوگا ایونٹ سے پہلے، اتنا وہ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میلے پہ جانا ہے تو اس کو 10 دن پہلے سلیم کو بتا دینا کہ میلے پہ جانا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بن جائے گا۔ ایک دن پہلے بتا دیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، نہ تو بالکل لاسٹ منٹ بتائیں اور نہ اتنا پہلے کسی چیز کو بتا دیں کہ بچہ فکر کرتا رہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اینٹیسپیٹری پیریڈ کو ریڈیوس کر دینا بچوں کے لیے۔ اب چلیں آسما کی بات کرتے ہیں۔ آسما 6 سال کی ہے، اور جب بھی گھر کے باہر سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے والدین فوراً اٹھ کے آسما کے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا اگر وہ بہت رو رہی ہو تو اس کو کمرے سے نکال کے کسی دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کو کتوں کی آواز نہ آئے۔ آپ کے خیال میں کیا اس طریقے سے آسما کی انگزائٹی کم ہو جائے گی؟ عارضی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آسما سیف محسوس کرے اور رونا چھوڑ دے، مگر یہ اس کی انگزائٹی کو کم کرنے میں مدد نہیں دے گی، کیونکہ آسما یہ سیکھ رہی ہے کہ جب بھی کوئی انگزائٹی پرووکنگ چیز آئے تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انگزائٹی میں اوائڈنس مدد نہیں دیتی۔ میں آپ کے ساتھ ہیبیچویشن کرو کے کانسیپٹ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک نیچرل رسپانس انگزائٹی کا یہ ہے کہ انسان بھاگ جاتا ہے یا اوائڈ کرتا ہے، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ انگزائٹی میں کہ اگر ہم اپنے سٹریسفل ٹریگر کو بار بار آہستہ آہستہ فیس کرتے رہیں تو ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور جو برین فوراً ہمیں ایک الرٹ سگنل بھیجتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ بھی آہستہ آہستہ سگنل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ویک ہو جاتا ہے، اور انگزائٹی بھی ریزلٹنٹلی کم ہوتی ہے۔ تو آسما کے کیس میں اگر والدین اس کے کانوں پر ہاتھ نہ رکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس کو 2-3 کتوں کی ویڈیوز دکھائیں، تصاویر دکھائیں، انٹریکٹ کرائیں آہستہ آہستہ، اور جب بھی اس کو آواز آئے تو اس پہ ریئیکٹ نہ کریں، تو آسما کی ہو سکتا ہے کہ انگزائٹی بہتر ہو جائے اور وہ ہر دفعہ کتے کی آواز سن کے نہ روئے۔
تو اگر آپ کے بچوں کو بھی اسی طرح مسائل ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، ویلیڈیٹ ضرور کریں، فرسٹریٹ نہ ہوں، غصہ نہ کریں، اور آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ جب ہم اپنی انگزائٹی کو فیس کرتے ہیں تو انگزائٹی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ اسکول جانا چھوڑ دیتا ہے اور ریزنز آپ سمجھنے کی پہلے تو کوشش کریں، اور پھر جس چیز سے بچے کو انگزائٹی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس کو انکریج کریں، مدد کریں کہ وہ اس کو فیس کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انگزائٹی زیادہ ہو تو ڈیپ بریدنگ، کامنگ تھاٹس، اور وہ جو چیزیں ہم نے پہلے بات کی تھیں لیلا اور سلیم کے لیے، ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری کہانی علی کی ہے، اور علی کو فیصلہ سازی میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ صبح جب اس کو اسکول جانا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کھانے کے لیے ساتھ کیا لے کے جائے۔ جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنے، اور اس کی وجہ سے وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے۔ علی کے والدین اس کی مدد کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے 2 آپشنز رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پوچھ لیتے ہیں آج تم نے حلیم لے کے جانی ہے یا بریانی، یا پھر جب اس نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نیلی شرٹ پہننی ہے یا سفید والی۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ ایک کانسیپٹ رکھتی ہوں جس کو ہم اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ جب بچے ایک نئی اسکل اور مہارت سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر اس مہارت یا اسکل پہ عبور نہیں ہوتا، تو پیرنٹس مدد کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو اس اسکل کو سیکھنے میں۔ تو بجائے علی کو یہ کہنے کہ آپ کچھ بھی کھا لو، کوئی سے بھی کپڑے پہن لو، جو کہ علی کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہے اور اس نے ابھی ڈیسیجن میکنگ کی اسکل نہیں سیکھی، جب اس کو 2 یا 3 آپشنز دیے جاتے ہیں اس کے لیے فیصلہ سازی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت اہم ہے کہ آپ ان 2 چیزوں میں سے بھی علی کے لیے فیصلہ نہ کریں، وہ اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور وہ بچے جن کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے چھوٹے فیصلے کرنے میں بھی، ان کو ضرور سمجھائیں کہ اٹس اوکے، اگر آپ آج برگر لے گئے تو آپ کل بریانی لے جانا، تو یہ اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا، کیونکہ بچے کانسٹنٹلی سوچتے رہتے ہیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ چھوڑ دیا تو کچھ اور نہ ہو جائے۔ اور بچوں کو مدد کریں اس چیز کی نشاندہی کرنے میں کہ کون سے چھوٹے فیصلے ہیں اور کون سے بڑے فیصلے ہیں، اور چھوٹے فیصلے کتنا اہم ہے کہ ہم اس پہ زیادہ نہ سوچیں کیونکہ کچھ بڑا گڑبڑ نہیں ہوگا، اور بڑے فیصلوں پہ ہم تھوڑا زیادہ سوچیں۔ مثال کے طور پہ یہ سوچنا کہ اگر بچوں کو پیسے ملے ہیں تو اس نے ان پیسوں سے کیا خریدنا ہے، تو یہ بچوں کے لیے عمر کے مطابق ایک بڑا فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ انہوں نے کیا چیز شاید کھانی ہے۔ ان کو بتائیں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہم کریں اور غلط ہو جائے تو یہ کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مسٹیک سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں کہ فیصلہ سازی، بڑی چیزوں پہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے وہ کس طرح پروز اینڈ کونز نکال سکتے ہیں، کیا اس فیصلے کا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا دوسرے فیصلے کا فائدہ اور نقصان ہے۔ آپ مدد کرنے کے لیے ان کو بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے بس میں جانا ہے یا گاڑی میں۔ اب میں نے بس میں جانا ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے پیٹرول تو کم لگے، مجھے ڈرائیو نہیں کرنا پڑے گا، مگر اپنی گاڑی لے جانے کا فائدہ ہے کہ میں ادھر اس گاڑی کو استعمال کر سکوں گی، میرا وقت کم لگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے فیصلہ سازی کی جا سکتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بچے فیصلہ سازی آپ ذرا جلدی کر پا رہے ہیں، اتنی زیادہ پریشانی محسوس نہیں کرتے، تو ضرور ان کو اپریشیٹ کریں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا استعمال کریں تاکہ وہ انکریج ہوں کہ اس رویے کو کنٹینیو رکھیں۔ فیصلہ سازی نہ کرنے کے پیچھے جو بچوں کی سوچ ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں۔ اگر بچوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک دوست کو ملنے کا تو گھر والے کیا سوچیں گے، یا پھر اگر دوست کو ملنے نہیں جاتے تو وہ ناراض نہ ہو جائے، یا وہ ایک دوست کے گھر گئے دوسری کے نہ گئے تو وہ کیا سوچے گی، تو ان کو مدد کریں سمجھنے کے لیے کہ یہ روزمرہ کے فیصلے ہیں، ان میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی صحیح اور غلط نہیں، ہم ہر وقت 100% شور نہیں ہو سکتے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط۔ یہ بتانا بچوں کو بہت اہم ہے۔ امید ہے کہ لیلا، سلیم، آسمہ اور علی کی کہانی کے ذریعے آپ کو اپنے بچوں میں اضطراب کو نمٹنے کی طریقوں کی بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے اس پروگرام میں بریدنگ، امیجری اور گراؤنڈنگ کے بارے میں بات کی، اور اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں ان کانسیپٹس کے بارے میں تو ہمارے ان پروگرامز کو ضرور دیکھیں، لنک ہمارے پروگرام میں موجود ہے۔
امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام مفید لگا ہوگا۔ اگر بچوں کی نفسیاتی صحت کے حوالے سے آپ کچھ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں لکھیں۔ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔